وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو انسانیت کی خدمت کے سامانوں سے بھر رکھا ہے. جیسے جیسے انسانی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اور صلاحیت کا استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے اسباب راحت فراہم کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی نے صرف اپنی اسی دنیاوی زندگی کے لیے اسباب راحت فراہم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہی جو عبادت انجام دی جائے گی، جو کام کیا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں قابل قبول ہوگا. ہم نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے اپنی اس دنیا کی زندگی کو میرے دوستو فلاح اور بہبود دلانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ایک عہد اور پیمان کر لیا ہے. ہمیں عام دنیا داروں کی طرح سے، مشرکین اور کفار کی طرف سے، خدا نا آشنا لوگوں کی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زندگی گزارنا قطعاً زیب نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات میں جا بجا ہمیں متوجہ کیا ہے. آج بھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ہمیں تو ہر لمحہ، ہر آن اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، محاسبے کے دن کو یاد رکھنا ہے، آخرت کے تصور کو دل کے اندر ہمیشہ جمع کر کے رکھنا ہے. ہمارا کوئی قدم بھی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنے پائے، ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے خلاف نہ ہونے پائے. ہم نے اپنے پروردگار سے اس کلمے کو پڑھ کر کے ایک عہد اور پیمان کر لیا ہے، ایک ذمہ اپنے سر لیا ہے اور اٹھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہیں
اور ادھر ادھر بھٹک بھٹک کر کے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، زندگی میں الجھاؤ کا شکار ہیں۔ اللہ نے سیدھا راستہ بتایا، وہ راستہ کون سا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی راستہ صاف ستھرا بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تمام انبیاء کرام نے آ کر کے سبیل اللہ کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، اسی کو بتانے کا کام اس دنیا کے اندر انجام دیا ہے۔ پگڈنڈیاں تو بہت ساری پڑی ہیں، آدمی کسی بھی راستے پر چلے گا لیکن کامیابی اور منزل کے پانے کی گارنٹی ہر راستے کے اوپر نہیں مل سکتی۔ ہاں، انبیاء کرام نے جس راستے کی نشاندہی کر دی، اور پھر ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاہراہ کو بتا دیا، اس پر چل کر کے ہماری اور آپ کی، میرے دوستو، تمام انسانیت کی کامیابی کا راز اسی راستے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، میرے دوستو، آپ کی بعثت کے بعد معلم بنا کر کے اتارا تھا۔ اور آپ کو معلم کہاں سے بنایا اللہ نے؟ کسی انسان کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم اور شاگرد بن کر کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ خود براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کے معلم ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ وہ یتیم جس نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ تہ نہیں کیا، کسی مکتب، کسی مدرسہ، کسی تعلیم گاہ میں یا کسی بڑے جانکار اور دانشور کے سامنے بیٹھ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یا حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ تبارک و تعالی ہیں، اس لیے کہ انسانی علم اور انسانی سمجھ، اس کے اندر شکوک ہو سکتے ہیں، شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے اندر آدمی انگلی رکھ سکتا ہے، اس کے علم کے اوپر انگشت نمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تمام شکوک اور شبہات سے بالا تر رکھا، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ آپ تعلیم الہی سے مزین ہیں، آپ تعلیم انسانی کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزرگاہوں سے نہیں گزرے ہیں۔ ہمیں سیکھنا ہے، ہم کسی مکتب کا، کسی مدرسے کا، کسی کانوینٹ اسکول کا، کسی کالج یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ اس لیے آپ کا علم ہر قسم کے دغدغے سے، ہر قسم کے شک اور شبہے سے بالا تر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور آپ کے علم میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ کوئی شک اور شبہ اگر کرے گا اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے علم کے وہ جوہر بکھیرے ہیں، آپ نے علم کی وہ موتیاں لٹائی ہیں،
جس سمندر کے اندر میرے دوستو آج بھی دنیا غوطے مار رہی ہے، لیکن اس کی انتہا کو پانے سے آج بھی پوری دنیا قاصر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتے تھے اور اس کے اندر معانی کا سمندر ہوتا تھا جو ٹھاٹھے مارتا ہوتا تھا۔ آپ کا یہی جملہ انما انا بعثت معلما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ جاننا، سیکھنا، علم حاصل کرنا یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کو ایک نظم اور ضبط کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالی نے برپا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں ایک نظام اور ایک ترتیب کے تحت ہی جب یہ انسانیت زندگی گزارے گی تو یہ نظام باقی رہے گا، اور جب ترتیب بکھرے گی، نظم اور ترتیب ٹوٹے گی اور خدا فراموشی اس دنیا کے اندر عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے انسانیت کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا اور پرستش کی جائے، یہ انسان کا فرض منصبی ہے اس دنیا کے اندر آنے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بار بار ہمارے سامنے یہ آیت اسی لیے دہرائی جاتی ہے تاکہ ہمیں اپنا فرض منصبی ہمیشہ یاد رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی ہم اپنی آخرت کو میرے دوستو فراموش نہ کر پائیں۔ اب اگر اس کے باوجود بھی ہماری اور آپ کی غفلت بھری زندگی چل رہی ہے تو ہم سے زیادہ ٹوٹے اور خسارے میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک انسان ہے، اسے یہ بتا دیا جائے کہ بھائی کل تک تمہارے پاس وقت ہے، کل کے بعد تمہیں اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، بس ایک دن کا تمہارے پاس موقع ہے، یہ لو تمہارے لیے یہ بنگلہ ہے، اور یہ لو تمہارے لیے یہ اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے، یہ لو تمہارے پاس اعلیٰ قسم کے کھانے اور پہننے کے سامان موجود ہیں، اور یہ لو تمہیں ہم مال کا ایک بڑا نصاب دیتے ہیں، کروڑوں روپے تم کو دیتے ہیں، ایک دن جتنا چاہو موج اور مستی کے ساتھ زندگی گزار لو، کل ہی تمہاری پیشی تمہارے پروردگار کے سامنے ہونی ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ بتائیے یہ جتنے اسباب آسائش ہیں، یہ جتنے راحت پہنچانے والے سامان اس کو دیے جا رہے ہیں، وہ کبھی ان سامانوں کے اندر الجھنے کی کوشش کرے گا؟ جب ایک ہی دن اس کے پاس موقع ملا ہے تو وہ چاہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، فرائض ادا کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کی خوشنودی والے اعمال کے اندر ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ ان 24 گھنٹوں کو گزارنے کی کوشش کرے گا۔ پیسے کا گٹھر ویسے ہی رکھا پڑا رہے گا، گاڑی کھڑی رہے گی، اشیاء خورد و نوش کی طرف اس کی نظر تک نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ اسے تو پروردگار کے سامنے پیشی کا خطرہ ستا رہا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب اسے پیش کرنا ہے۔ تو جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے بیلنس کرنے کی، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی، اللہ کے سامنے رونے دھونے اور فریاد کرنے کی وہ زیادہ تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا، ان اسباب آسائش میں الجھ کر کے اپنی زندگی کو اور زندگی کے اس 24 گھنٹے کو بالکل نہیں گزارے گا۔ ہمیں بتایا صرف نہیں گیا ہے، باقی تو بار بار میرے دوستوں قرآن کی آیات بتا رہی ہیں، آج نہیں تو کل
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत के घाट से उतर करके रहना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन पूरा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुमने जो कुछ भी नेकी और बदी की है वो सब कुछ तुम्हारे सामने वाज़े हो जाएगा, मुनकशिफ हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो जाएगा। नामे आमाल रख दो सामने और कह दिया जाएगा इक़रा किताबक, पढ़ लो अपने नामे अमल को, तुम्हारा कितना कदम नेकी की तरफ उठा था और तुमने कितना कदम बुराई की तरफ उठाया था। इक़रा किताबक, पढ़ ले अपनी किताब को। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, देख ले नेकियों के अंबार हैं या बुराइयों के अंबार हैं, खुद ही मुहासबा कर ले और खुद ही फैसला कर ले जन्नत का मुस्तहिक है या जहन्नम का मुस्तहिक है। हम रोजाना अपने कंधों पर उठा करके नाशों को लेकर के जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। कामयाब है वो लोग जो इन अमवात की खबरों को पढ़ करके, इन मौतों को देख करके मेरे दोस्तों इबरत हासिल करते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले कहीं मौत होती थी तो शुदा ताखीर से खबर मिलती थी कि फला महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, फला गांव में किसी का इंतकाल हो गया, ताखीर से खबरें पहुंचती थी। आज तो सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है, आनन फानन मेरे दोस्तों अमवात की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं। हम अपने कंधों पर ले जा करके मय्यत की तदफीन करते हैं। काश कि हमें उस बुजुर्ग की बात पर मेरे दोस्तों अमल करने की तौफीक हासिल हो जाती जिन्होंने किसी आदमी से जो कब्रिस्तान के ऊपर मिट्टी डालने के बाद खड़ा कुछ पढ़ रहा था, बुजुर्ग ने उसको मुखातब करके पूछा, जनाब आपकी क्या राय है, अगर इस मुर्दे को जिसे अभी हमने और आपने दफन किया है अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का मुजाहरा करते हुए फिर से जिंदा कर दें और इसे कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में रहने का फिर से हक दे दें, तो फिर ये किस तरह की जिंदगी गुजारेगा। उस मुखातब ने ये इरशाद फरमाया कि जनाबे वाला फिर तो वो आदमी एक लम्हे के लिए भी अपने परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करेगा। मौत का मजा चख करके इस दुनिया से गया था और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक मोहलत दी, एक वक्त दे दिया अपनी जिंदगी के अंदर कमी और बेशी को बैलेंस करने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने और संवारने के लिए। फिर तो वो इस दुनिया में आने के बाद कभी भी दुनिया की लज्जतों में और दुनिया की मरगूबात में सरमस्त होकर के अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद नहीं करेगा। हर दम वो नमाज में, रोजे में, तिलावत में, जिक्र में, सदका में, खैरात में, नेक कामों में अपनी दौलत को सर्फ करने में, जो कुछ भी उसके पास जायदाद छोड़ करके वो गया है आएगा। और अल्लाह के रास्ते में मकातिब हैं, मदारिस हैं, मसाजिद की तामीरात हैं, यतीमों बेवाओं की खबरगिरी के लिए वो अपने सारे पैसे, सारी दौलत लुटा करके जाएगा। वतन से भी इबादत पेश करेगा, माल की इबादत भी पेश करेगा। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि जनाबे वाला वो तो इस दुनिया से जा चुका, अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन हम और आप जिंदा है कि नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको अभी मोहलत दे रखी है और एक वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको दे रखा है। कम अज कम हमें तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो बातें आप कह रहे हैं
میرے دوستو، ہم اور آپ روزانہ جاتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے راستے بتائے. وہی تعلیمات اور وہی ہدایات جب اپنائی جائیں گی، جس تعلیم اور جس ہدایت میں کسی قسم کا غل و غش نہیں، کوئی دغدغہ نہیں، کوئی شبہ نہیں، میرے دوستو، تو ہم جنت کے راستے پر چلنے والے کہے جائیں گے. حضور پاک علیہ السلام نے میرے دوستو جس زمانے کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، علم برحق تقریباً ناپید تھا. وہ تعلیم اور وہ ہدایت جو خدا شناسی کی طرف لے جانے والی تھی، جو اللہ کی معرفت کی طرف انسانیت کے ذہن کو منتقل کرنے والی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، تقریباً ختم ہو چکی تھی. ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہالت کا، جاہلیت کا، بد معاشرگی کا، بد اخلاقی کا، ہر طرح کی تاریکی میرے دوستو اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی. آپ معلم کائنات بن کر کے، آفتاب رشد و ہدایت بن کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور پھر آپ کی ہدایت کے نور سے، آپ کی تعلیم کے نور سے یہ دنیا پھر سے جگمگانے لگی، اور انسانیت کا وہ کھویا ہوا حق ہر آدمی کو جاننے اور سمجھنے کا، علم حاصل کرنے کا حق ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ایک نظم اور ترتیب کے مطابق امانتاً استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اللہ نے. پھر یہ زندگی ہم سے واپس لے لی جائے گی. یہ ساری امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے جانے والی ہیں. اس کے اندر جو لوگ خیانت کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے منشا سے ہٹ کر کے زندگی گزار کر کے جائیں گے، میرے دوستو اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. یقیناً آپ عابد، آپ سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی عبادت بھی عملی میرے دوستو تعلیم تھی. آپ نماز بھی پڑھتے تھے تو آپ کی نماز یہ ساری انسانیت کے لیے عبادت کی ایک عملی ترتیب ہوتی تھی، ایک تربیت ہوتی تھی. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی تعلیم ہر قسم کے شک اور شبہے سے بالا تر ہے. آپ ہی اس دنیا کے اندر میرے دوستو معلم بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے. آپ ہی کی تعلیمات سنت کی روشنی میں اور اللہ کے کلام قرآن کریم کی روشنی میں اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں. ہم کو اور آپ کو قرآن اور سنت کی تعلیم خود حاصل کرنی ہے اور پھر اسی کے مطابق عملی زندگی میرے دوستو پیش کرنا ہے. اور اس زندگی کو یہ سمجھ کر کے رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی. جیسے ہم نے اوروں کا جنازہ پڑھا ہے، اسی طرح سے ایک دن آئے گا کہ ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. اور آج ہم چمکتے دمکتے کپڑوں کے اندر اور اچھی اچھی نعمتوں کے اندر جو استفادہ کر رہے ہیں، کل یہ سلسلہ موقوف ہوگا، بند ہوگا، اور من و مٹی کے نیچے ہم سب کو دبا دیا جائے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو کر کے، بھٹک کر کے، کفر اور شرک کی، باطل کی پگڈنڈیوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ باخبر ہو جائیں مرنے کے بعد سخت ترین عذاب سے انہیں گزرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر سرمست ہو کر کے بالکل غفلت بھری زندگی گزاری. حساب کے دن کا ان کے دل کے اندر کوئی یقین اور کوئی وہم و گمان نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا.
تم کیا سمجھتے ہو دنیا یوں ہی برپا ہو گئی، آسمان یوں ہی تمہارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہو گیا؟ یا دنیا اور آسمان کے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چیزیں اللہ نے رکھ رکھی یہ سب باطل ہیں، بیکار ہیں؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، یہ تو کفار کا ایک گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ ویل ایک خطرناک گھاٹی ہے جو جہنم کے اندر ہے۔ ایسے منکرین کو اللہ تبارک و تعالی اس گھاٹی کے اندر لے جا کر کے عذاب نار کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں ایک بہترین راستہ عطا کیا ہے۔ ہمیں میرے دوستو تک ڈنڈیوں پر جا کر گمراہی کی زندگی گزارنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جو لوگ گمراہ ہیں انہیں دعوت اور تبلیغ کے رخ سے اس راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی تعلیم سے، اپنی حسن معاشرت سے، اپنے اخلاق اور کردار سے متاثر کرو، اسلام کو اور اہل اسلام کو جاذب نظر بناؤ۔ انشاءاللہ لوگ میرے دوستو بھٹک بھٹک کر کے پھر اسی راستے پر آنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید و رسالت کی پختگی سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ مزین رکھے۔